السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک وبعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ یہ بھی کہ ہمارے دعائیں اللہ قبول کر لے، اور دعا کے قبول ہونے پہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے ادا کریں۔ جب کسی کی کوئی بھی دعا قبول ہو تو اس کا شکریہ یہ کلمات کہہ کر ادا کرے، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ یہ مستدرک حاکم عن عائشہ۔ اگر پھر بھی اتنی ساری الفاظ یاد نہیں ہیں تو صرف الحمدللہ پڑھے۔ حدیث شریف میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی چیز تم میں سے کسی شخص کو اس سے عاجز کرتی روکتی ہے جب وہ اپنے کسی دعا کے قبول ہونے کا مشاہدہ کرے، مثلا کسی مرض سے شفا نصیب ہو جائے یا سفر سے بخیر و عافیت واپس آ جائے، تو کہے الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ یعنی ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض یہ کلمات یاد نہیں ہوتے تو آپ الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو موجودہ نعمتیں ہیں اس کا بھی شکریہ ادا کیا، اور جو آنے والی نعمتیں ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیا، ان کے لیے آپ نے دروازہ کھول دیا۔ اچھا، مہمات سے، آزمائش سے دعا کے قبول ہونے کے لیے، یا کوئی بیماری میں جکڑا ہوا ہے اور اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ لا علاج بیماری ہے، تو اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس اسم اعظم سے دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ وہ اثر ڈالتا ہے، اثر عطا کرتا ہے کہ پڑھنے والے کو خود پتہ چل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جن کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو بھی سوال کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ وہ اس آیات کریمہ میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ سورہ انبیاء رکوع 6 مستدرک حاکم میں یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی تاریکی سے، رات کی تاریکی سے، مچھلی فش کے پیٹ میں تاریکی سے نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم غم کے مارے ہوئے مؤمنین کی دعا قبول کرتے ہیں۔ جب وہ اسم اعظم سے ہمیں یاد کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی نجات عطا کرتے ہیں۔ اللہ، جب اللہ نے کہا کہ ہم نے یونس کو سمندر کی تاریکی سے اور مچھی کے پیٹ کی تاریکی سے اور رات کی تاریکی سے نجات عطا، فاستجبنا له ونجیناه من الغم، بس ہم نے حضرت یونس کی دعا کو قبول کی، ہم نے حضرت یونس کی دعا کو، ندا کو قبول کر لیا، قبول کیا۔
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم مومنین کو نجات۔ تو بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ اس پہ آپ عمل کریں۔ اچھا یہ کتنا پڑھنا ہے؟ تو 2 رکعت صلاۃ توبہ یا حاجت پڑھیں، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ سورۃ ابراہیم، اور پھر اس کے بعد یہ دعا یونس پڑھیں علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام کی توسل سے اور اس دعا کے توسل سے جو دعا بھی مانگے یا اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ فی الفور ہوگا یا کچھ وقت کے بعد ہوگا، آخرت میں ہوگا، لیکن ضرور ہوگا۔ یہ حاضر اسم اعظم، یہ اسم اعظم، اور حدیث بھی میں نے کوٹ کی۔ میں آپ کو اپنے ایک واقعہ بتا رہا ہوں، حالات ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی علاقے میں جو ٹرائبل ایریا ہیں اس میں دشمنیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو ہم بھی اس آزمائش میں سالوں سے گزرے، سمجھ نہیں آ رہی تھی، تنگ دستی، مفلسی، بیماریاں، خوف، دشمن، جنگ جھگڑے۔ تو یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، صرف آپ لوگوں کی ایمان کی تقویت کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں، ورنہ میرا مزاج یہ نہیں ہے۔ 2003 میں مجھے خواب میں جناب خضر علیہ السلام نے اس آیات کریمہ کو تمام مشکلات کے لیے دیا تھا، اور تقریباً مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے 10 مہینے یا 9 مہینے میں نے پڑھا تھا۔ انہوں نے تعداد تو نہیں بتائی تھی، لیکن میں کثرت سے پڑھتا تھا، اور یقین کیجئے گا تمام مسائل کا نام و نشان ہی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا۔ پھر ایک رجال الغیب تھے، زمانے کے ابدال گزرے، شیخ القرآن والحدیث تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمام امراض کے لیے، لاعلاج بیماریوں کے لیے ایک نسخہ نہ دوں، تو انہوں نے پھر 2 لفظ زیادہ کیے تھے، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 101 مرتبہ۔ تو بات یہ ہے، جب آپ کا طلب سچی ہو، صدق کامل سے، یقین کامل سے اس رستے پہ چلے، تو یا عباد اللہ عیننی، یا عباد اللہ یعین رحمکم اللہ، ابن عباس کی حدیث ہے نا جی۔ تو رجال الغیب فرشتے اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے ہیں اور بندے کی مدد ہوتی ہے، تو ہماری مدد وہ لوگ کرتے ہیں الحمدللہ۔ مشکلات آ جاتے ہیں، آزمائش آ جاتی ہے، لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ مشکلات سے بھی مکن ہوتے ہیں، اس میں بال ہوتے ہیں، اس کی طرح نکال لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، الہی انت مقصودنا ورضواک مطلوبنا وآتنی محبت ذاتک و معرفت صفاتک۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتے، نہ جن کے لیے پڑھا، نہ موکل کی پڑھا، نہ دست غیب کے لیے پڑھا، نہ کشف کے لیے پڑھا، نہ جنات کے لیے پڑھا، نہ انسانوں کے لیے پڑھا، لیکن اللہ نے تسخیرات سے نواز دیا، اور یہ چیزیں خود ہی آ گئی، خود ہی آ جاتی ہے۔ لیکن یہ غیر اللہ، ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا انت مقصود یہ اللہ، میرا اللہ، اللہ خالق کل شیء وعلی کل شیء وکیل، میرا اللہ، اللہ خالق کل شیء والواحد القہار۔ تو اللہ سے رشتہ مضبوط کرو۔ کائنات تو ازل سے انسان کے لیے مسخر ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔